رباه عفوك إني للنور مدت يداي. ایک کامیاب طالب علم بننے کے لیے بچوں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو شوق. اس بچے کے دل میں شوق ہوتا ہے اچھا عالم بننے کا، اچھا حافظ بننے کا، اچھا انسان بننے کا. وہ بچہ آگے چل کر بہت اچھا عالم، حافظ اور دین کا خادم بنتا ہے. تو ایک تو بچوں اپنے اندر خوب شوق کو بڑھاؤ. ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے عمر کے بچے اصل میں شوق تو ان کے ماں باپ کے اندر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹے بچے تو ابھی بہت زیادہ کچھ سمجھتے بھی نہیں. تو ماں باپ اپنے شوق کی وجہ سے ان بچوں کو بھیج دیتے ہیں. اللہ ان کو بہت بہت جزا دیتا ہے. یہ ان کا شوق ہی ہے جو بڑے بڑے علماء تیار کراتا ہے. لیکن جب خود بچوں کے دل میں بھی شوق پیدا ہو جائے تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو ایک تو بچوں سے کہتا ہوں بہت آسان زبان میں کہ خوب شوق اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ سے شوق کی دعائیں مانگو. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا ہم نے؟ اور بتاؤ کوئی بچہ. شوق پیدا کرو، شوق کی دعا مانگو اللہ سے. یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن کا شوق دے دے، علم کا شوق دے دے. کیونکہ انسان کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس میں اس کو مزہ آتا ہے، اور جس چیز میں اس کو مزہ آتا ہے وہ تھکتا نہیں. پتنگ اڑانے میں مزہ آتا ہے. دھوپ میں بچے پتنگ اڑاتے ہیں اور ہم بوڑھوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا دماغ خراب ہوا ہے. یہ دوپہر کی دھوپ میں تپ رہے ہیں، لیکن جس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اسے نہ گرمی لگتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے. اسے تو مزہ آتا ہے. تو جب تک پڑھائی میں بچوں کو، طالب علموں کو مزہ نہیں آئے گا تب تک سچی بات یہ ہے پوری کامیابی نہیں ملے گی. ایک تو اپنے اندر شوق پیدا کرو، اور اساتذہ کرام بھی بچوں کے اندر شوق پیدا کریں. یہ ایک مشورہ ہے، کر رہے ہیں آپ الحمدللہ. اللہ کی تعریف ہے تمام. بہت دل خوش ہوا ہے اس وقت اس مدرسے میں آ کر. بہت مدرسوں میں جانا ہوتا رہتا ہے اور اللہ کا کرم ہے اندازہ ہو جاتا ہے داخل ہوتے ہی الحمدللہ اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس لیے اساتذہ کرام خوب شوق بچوں کے اندر پیدا کریں اور اس کی ترکیب بتائیں. کیوں بھائی؟ اساتذہ اجازت دیتے ہیں. جتنا ان کے اندر شوق ہوگا اتنا ہی بچوں کے اندر خود بخود شوق ہوگا. شوق کی تقریر کرنے سے شوق نہیں پیدا ہوگا. جب بچے خود دیکھیں گے کہ ہمارے استاد کتنی محنت کر رہے ہیں. جب بچے صبح کو اٹھیں تو اپنے سے پہلے، بہت پہلے استادوں کو اٹھا ہوا دیکھیں، اور وہ استاد تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، شاگردوں کے لیے، مدرسے کے لیے. اس سے بچوں کے اندر ایک آگ آ جاتی ہے، آگ، ایک شوق آ جاتا ہے. اور پھر وہ بچے، ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان سے استادوں کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بچوں کچھ پڑھا بھی کرو. ان سے استادوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بچوں کچھ کھیلا بھی کرو، کچھ سویا بھی کرو. اس لیے کہ ان کو کھیلنے سے زیادہ مزہ پڑھنے میں آتا ہے. اور جس بچے کو کھیلنے سے بھی زیادہ مزہ پڑھنے میں آنے لگے وہ بچہ سورج چاند ستاروں کی طرح چمک کر رہتا ہے، پڑھنے میں مزہ آنے لگے. اس کی دعا بھی کرو، اس کی کوشش بھی کرو، اور اساتذہ بھی بچوں کے اندر شوق پیدا کریں. اور اس کا آسان ترکیب، جتنا ان کے اندر شوق ہوگا وہی شوق بچوں کے اندر منتقل ہوگا. جن بچوں کو شروع سے ایسے استادوں سے پڑھنے کا موقع ملا جن کے سینے میں عشق کی آگ تھی، وہ بچے آگے چل کر ان کو نہ کچھ جماعتوں میں نکلنے میں زیادہ محنت کرنی پڑی، نہ ان کو خانقاہی لائن میں زیادہ محنت کرنی پڑی. وہ تو چمکے چمکائے تھے، اس لیے کہ بچپن سے ان کو لہو و لعب، کھیلنا، بیکار کی باتیں، ان سب چیزوں میں وہ مزہ نہیں آتا تھا جو ان کو قرآن کے پڑھنے میں آتا تھا. تو پہلی چیز کیا ہے کامیاب طالب علم بننے کے لیے؟ شوق. دوسری چیز ہے کامیاب طالب علم بننے کے لیے ادب. جتنا ادب کرو گے اپنے استادوں کا، اپنی کتاب کا، اپنی کاپی کا، اپنے قلم کا، اپنے مدرسے کا، اس کے بستر کا، اس کی در و دیوار کا، جتنا ادب کرو گے
تمہارا سینہ دین کی روشنی سے، علم کی روشنی سے بھرتا چلا جائے. بہت بڑی چیز ہے ادب، بہت عظیم چیز ہے. کبھی بے ادبی مت کرنا، بے ادبی نہ ہونے پائے. استاد کی بے ادبی، کتاب کی بے ادبی، کاپی کی بے ادبی، ہر چیز کا ادب ہوتا ہے. سلیقے سے کتاب کو رکھنا. جب قرآن رکھو سینے سے لگا کر ادب کے ساتھ رکھو، ہلکے ہاتھ سے قرآن رکھو، یوں نہ رکھو قرآن. اس میں بھی ادب اور بے ادبی ہے. یہ بچپن میں یہ چیزیں ماں باپ نے سکھائی تھی، نقش ہو جاتی ہیں. کتاب کا رکھنا، کاپی کا رکھنا، قلم کا رکھنا، یہ سب بھی بتاتا ہے کہ اس بچے کے اندر کتنا ادب ہے اور کتنی کمی ہے. مدرسے میں کہیں بھی تھوک دیا، اس کا مطلب ہے مدرسے کے ادب میں کمی ہے. مدرسے کے دیوار پر کچھ لکھ دیا، اس کا مطلب ہے کہ مدرسے کے ادب میں کمی ہے. تو ادب، جتنا ادب ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی آگے بڑھائیں. تیسری چیز محنت. خوب محنت پڑھو کرو، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو. ایک استاد کو بھی شکایت نہ ہو کہ آج بچے نے سبق نہیں یاد کیا، بلکہ استاد کو حیرت ہو، استاد کو حیرت میں ڈال دو کہ استاد امید بھی نہ کرے کہ یہ بچہ اتنی جلدی یاد کر لے گا. بچے نے یاد کر لیا، جتنا سبق دیا تھا اس سے زیادہ یاد کر لیا، اس سے اچھا یاد کر لیا. جتنی محنت کرو گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آگے بہت ترقی کرو گے. بس یہ تین چیزیں ہیں: شوق، محنت، ادب اور محنت. اور یہی بڑوں کے لیے بھی. کل دین یہی ہے، کل شریعت یہی ہے، کل سلوک و تصوف یہی ہے. اسی کو پھیلاؤ، یہی سب کچھ ہے. شوق ہوگا تو آدمی ذکر کرے گا، شوق ہوگا تو نماز پڑھے گا، شوق ہوگا تو حج کرے گا، شوق ہوگا تو پھر گناہوں سے بچے گا. شوق ہی سب کچھ ہوتا ہے. اور ادب اور محنت یہی بچوں کے لیے ہے، یہی بڑوں کے لیے ہے. بہت آسان سی زبان میں نے بات کہی ہے. اللہ کرے سب بچوں کے دل میں بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. ایک چیز اور بڑھا دو، ایک چوتھی چیز. شوق، ادب اور محنت کے بعد ایک چوتھی چیز دعا. قال اللہ قال رسول، سچے کلام کو عام کرو. ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو.